शेख साहब शेर अफजल मरवत के ऑफिस में पहुंच चुके हैं। ये आप बराह रास्त मनाजिर देख सकते हैं। ये आप मनाजिर देख सकते हैं। शेर अफजल मरवत अभी ऑफिस पहुंचे हैं और शेख रशीद साहब से मुलाकात करने वाले हैं। ये आप मनाजिर देख सकते हैं। कैसे हैं सर? जी वेलकम बैक। हमारे साथ शेर अफजल मरवत साहब मौजूद हैं। मरवत साहब, बड़े लोगों को आपने कहा कि बढ़ गया बढ़ गया बढ़ गया, और कल आप भी जाते जाते शायद आपको भी बढ़ गया। तो क्या वजह बनी कि आपको जाने नहीं दिया इस्लामाबाद पुलिस ने? असल में पहले जब हम कन्वेंशन में जाते थे तो वो रास्तों में हमें रोकते थे। उस सूबे में या उस ज़िले में जाने के बाद कल इन्होंने हमारे साथ आत कर दिया कि इधर ही घर से निकलती इन्होंने मेरे लिए रोड ब्लॉक कर दिए, टोल प्लाजे ब्लॉक किए। तो यूँ मैं खुद जो है गलती कर गया। मुझे बेसिकली अपना बंदोबस्त पहले से करना चाहिए था। तो आइए, आज नवाज शरीफ साहब की पेशी थी और बड़ा मुतमैन वजीर आजम चौथी मरतबा वो लग रहा था, और लोग सारे उसके साथ ये कह रहे थे कि बस इलेक्शन होने की देर है, वो चौथी मरतबा का वजीर आजम बन गए। 5वीं दफ़ा कहें, 4 दफ़ा तो ये हुकूमत कर चुके हैं। मुतमईन वज़ीर आज़म नहीं लग रहा होगा, मुतमईन कन्विक्ट लग रहा होगा। वो कन्विक्ट है। अदालत के आज के कमेंट्स आप सब ने सुने हैं। बहुत मैं तो अफसोस करता हूँ जब आप इंदिए दे रहे होते हैं एपेलांट को कि जी आपका फ़र्द जुर्म भी गलत बना है, फलां बना है। तो खान ने कहा था ना, देखिए खान ने कहा था आज से कोई 1.25 साल कबल कि ये पहले मुझे गिरफ़्तार करेंगे, फिर नवाज शरीफ को तब लाएंगे जब मैं जेल में हूँगा, और जब ये आएंगे तो पहले मरले में इनके केस ख़त्म किए जाएंगे। ये वही कुछ हो रहा है। जब मैंने शेर अफजल मरवत का पहला इंटरव्यू किया था तो मैंने, आज से कोई 5-6 माह पहले की बात है, तो मैंने इनको कहा था कि आप इमरान खान साहब के बाद मकबूल तरीन लीडर बनेंगे। तो आज मैंने देखा सर, दीर में, सवात में, करक में लोग आपको इमरान खान की मोहब्बत का पूरा पैगाम और उनकी मोहब्बत आपके यहाँ सुपुर्द करते हैं। कैसा फील करते हैं? अब तो मैं बहुत ज़िम्मेदार फील कर रहा हूँ। पहले तो हम कहीं न कहीं कोई लतीफ़ा भी सुना देते थे। अब तो ज़िम्मेदारी बढ़ गई है, लेकिन साथ में रकाबतें भी बढ़ गई है, अदावतें भी बढ़ गई है, पर्चे भी बढ़ गए हैं। तो मुझे पर्चों से याद आया कि 2500 बंदे के ऊपर एफआईआर अभी कोई ट्विटर के ऊपर लगी हुई थी कि 2500 कारकुन जो है आपके, आज तो आप सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भी बन चुके हैं, आपकी कारकुन है। अब 2500 बंदा फिर गिरफ्तारी के मरहल से गुजर रहा है। इस तरह देखिए, क्या? अब मैं बता दूँ ना, गिरफ्तारी जो है ना, इसको हमने हवा बनाया हुआ था, हवा दी हुई थी कि कोई बहुत ही बड़ी चीज़ है। केपी में और पंजाब और पाकिस्तान में हमारी लीडरशिप को 7-7 मरतबा गिरफ्तार किया गया, और शाहरियार अफरीदी और अली मोहम्मद खान जैसे लोग हैं जो 12-14 दफ़ा गिरफ्तार हुए। असद कैसर बेचारा आज भी नाकर्दा गुनाह में जेल में पड़ा हुआ है। हमारे हज़ारों वर्कर को जो है इन्होंने अलग तरतीब बोगस मुकदमात में बार बार गिरफ्तार किया, उनके घरों पे चापे, उनके भाइयों और उनके रिश्तेदारों को अगवा किया। इसका एक अच्छा नतीजा निकला, वो ये है कि लोग अब इस एफआईआरों में, दक्कम पील में, गिरफ्तारियों में, राइयों में अब एक्सपर्ट हो गए हैं। अब इन ज़्यादा से ज़्यादा ये कर ही यही सकते हैं, और ये तो हमने झील लिया है। तो लिहाजा यही वजह है कि केपी उड़ गया है। वो भाई उनका, आपने तो इतना ही उनको डराने की कोशिश की है कि आपके पास कोई चीज़ रही नहीं गई इनको डराने के लिए। यही वजह है कि केपी जो है, उनको जब क़यादत मिली तो पूरा केपी आपने देखा कि जब मैं इब्तिदाद में नहीं भी था, स्वात में न भी था, तो तब भी लोग जो हैं हज़ारों की तादाद में आए। और अब इंशाल्लाह आप देखेंगे अगले हफ्ते हम बुनियर जा रहे हैं, सवाबी में कर रहे हैं, नौशेरा में कर रहे हैं, और मैं अब पंजाब में भी एक आध हफ्ते में पंजाब में भी मैं इंशाल्लाह कन्वेंशन शुरू कर रहा हूँ। अच्छा, थोड़ी देर पहले एक वीडियो वायरल हुई है, आपके ऑफिस में शेख रशीद साहब भी तशरीफ लाए हैं, और किस मकसद के लिए आए थे, कुछ नाज़रीन जानना चाहते हैं।
کچھ باتیں ہوتی ہیں جو پبلک کو نہیں بتائی جا سکتی ہیں. اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ عمران خان صاحب کے ساتھ کل آپ کی ملاقات ہے. بڑا عمران خان صاحب کو آلریڈی پتہ چل چکا ہوگا کہ شیر افضل مروت کا جس طرح کا وہلانہ استقبال کیا گیا ہے اور جتنا دلیرانہ وہلانہ کے ساتھ دلیرانہ بھی، تو خان صاحب کو کل کیا عوامی جو رد عمل آیا ہے کے پی کے کا، کل کس طرح بیان کریں گے؟ میں تو شاید دیکھوں گا خان جب خوش ہوتا ہے تو اس کے گال جو ہے نا وہ کھلے ہوتے ہیں. بس میرا خیال ہے میں یہی منظر دیکھوں گا کل. اچھا سر، خان صاحب نے 14 کلو کا ڈمبل منگوانے کی کوشش کی ہے اور کہہ رہے ہیں کہ مجھے جی ڈمبل دیں اور میں نے ذرا ڈولے شولے بنانے ہیں، اور وہ بالکل تیار ہو رہے ہیں اپنے جو جذبات ہیں، احساسات ہیں، اور وہ اپنے آپ کو بڑا تگڑا فیل کر رہے ہیں. حکومت دینے نہیں دیتی، جیل انتظامیہ دینے نہیں دیتی. ایک 14 کلو کا ڈمبل دے دیں اگر اتنی بڑی ایکسرسائز بھائی مشین ہے. کیوں دے بھائی؟ ہمیں ان سے کوئی فیور درکار ہی نہیں ہے. کون سی چیز انہوں نے ہمیں فری میں دی ہے؟ ساری چیزوں کے لیے ہم نے لیگل بیٹل کی ہے. ورزش کی مشین ہو یا واک ہو یا اڈیالہ لانا ہو، ہر ایک چیز کے لیے ہمیں ریڈٹ میں جانی. یہ سوال مسلم لیگ نون کے ترجمان تھے، عظمہ بخاری بھی تھی، ہنا پرویز بٹ تھی، عطا تارڑ تھے. میں نے یہ سوال کیا ان کو، میں نے کہا کہ جی عمران خان صاحب وہ ڈمبل مانگ رہے ہیں، آپ نے پھر تیاری پکڑ لی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی ہمیں تو استری نہیں دی جاتی، ہماری تو میڈم جو تھی وہ فرائی پین کے ساتھ کپڑے استری کرتی تھی. بس ان کی میڈم جو ہے نا بڑی ماہر ہے کہ وہ فرائی پین کے ذریعے جو ہے استری کرتی تھی. آپ اس سے ان کی مہارت کا اندازہ لگا دیں، اور واقعی بندے کی خوبیوں کا پتہ تب ہی چلتا ہے جب وہ فرائی پین سے استری کرنے لگ جاتا ہے. ماشاءاللہ کیا کمال کی انہوں نے دختر نے ایک پروین پیدا کی ہے. آصف زرداری صاحب بھی دبئی چلے گئے ہیں. پہلے بلاول صاحب کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ امیچور سیاستدان ہے. ابھی زرداری صاحب نے بیان دیا ہے ایک انٹرویو میں حامد میر صاحب کے پروگرام میں، انہوں نے کہا کہ جی وہ ابھی بچہ ہے، اس کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. تو یہ بات بلاول کو بڑی بری لگی ہے، اور بلاول صاحب جو ہے وہ دبئی روانہ ہو گئے ہیں. اس کے بعد پیچھے زرداری صاحب بھی روانہ ہو گئے ہیں. تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آج 16 ماہ میں ہم نے ایک امیچور بچہ جو ہے وہ اپنا وزیر خارجہ رکھا. تو یہ تو پاکستان پیپل پارٹی کے آصف علی زرداری صاحب کو جو ہے قوم کو وضاحت دینی چاہیے کہ بھائی جب آپ کو پتہ ہے کہ یہ بچہ ہے، اور واقعی مطلب ان کی باتوں سے بھی لگ رہا تھا جب یہ ٹانگے کیا کر رہا تھا، ٹانگے کمپوا رہا تھا، کام پہ ٹانگ رہی تھی. مطلب یہ کہ اس کو وزیر خارجہ بنایا. آج اس کے والد صاحب نے ان کا اپنا پول کھول دیا. لیکن وزیر خارجہ میں نے ایک چیز دیکھی، میں بھی وہ بڑی رسپیکٹ ہو، لیکن یہی وزیر خارجہ جو ہے وہ شہباز شریف کا بیگ اٹھا کے بھی ساتھ ساتھ چلتا رہا. یہ بچہ امیچور تھا. میرا خیال ہے ابھی بلاول بھٹو زرداری صاحب کو میچورٹی کے لیے کافی مراحل طے کر رہے ہیں. آخری سوال کروں گا، شیر افضل مروت صاحب، ماں نے ایسا کوئی دلیر بندہ نہیں پیدا کرنا، اور قوم آپ کے لیے بڑی دعائیں کرتی ہے. اتنے مقدمے کریں گے، آپ کو پکڑیں بھی گے اور رستے بند کریں گے، آپ کے آگے لاہ عمل کیا ہوگا؟ میرا لاہ عمل کیا ہے؟ ہم تو بھائی صاف کہا ہوا ہے، یہ مقدمے، یہ نقصانات سے بڑھ کے سب سے بڑھ کے زندگی ہے. ہتھیلی پہ لے کے پھر رہے ہیں، تو پھر ہمیں کس کی کیا پرواہ ہے؟ یہ لگے رہے ہیں جو یہ کر سکتے ہیں، یہ گٹیات کنڈے ہیں، اور یہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے ساتھ کر رہے ہیں. مقدمے ہو گئے 18. منا بھائی لگے ہوئے ہیں. وہ لگے رہے ہیں، ہمیں 18 نہیں. میں تو کہہ رہا ہوں نا، دیکھیے زیادہ سے زیادہ ان مقدمات کا اب ایک دن کبھی تو دل میں آتا ہے کہ مقدموں کو اب چھوڑ ہی دو، عدالت میں نہ جاؤں. ان کو کہوں بھائی تم نے مقدمے فالتو. ابھی یہ آج ایک انہوں نے اسلام آباد میں ایک پرچہ درج کیا ہے. یہاں اسلامک یونیورسٹی کے بچوں نے ایک فنکشن کیا تھا، میں مانے خصوصی تھا، کیوں گئے وہ، اس پہ بھی پرچہ. مطلب یہ مطلب بغیرتی کی حد ہے ان کی. کل خان صاحب کی پیشی ہے، بڑا اہم سوال ہے. لوگ اس ٹائم بھی مطمئن بیٹھے ہیں کہ کاش خان صاحب باہر آئیں گے. آپ تو ان کے وکیل بھی ہیں، کیس بھی جانتے ہیں. کیا کل یہ خان صاحب کو جوڈیشل کمپلیکس لے کے آئیں گے یا نہیں؟ دیکھیں انہوں نے تو انا کا مسئلہ بنایا ہوا ہے. الیکشن کمیشن کو انکار کیا، پہلے عدالتوں کو انکار کیا. میں ابھی بھی خائف ہوں کہ وہ کل خان کو پیش نہیں کریں گے. کل ہی شاید اچانک پتہ چلے گا جی کہ خان اس آرڈر کے خلاف ہم نے ہائی کورٹ میں یہ کیے. آج مجھے دیکھنا بھی ہوگا
کہ کہیں انہوں نے آج این اس وقت کے لیے تو چیلنج نہیں کیا ہے کہ صبح سویرے ہمیں پتہ چلے کہ ہائی کورٹ نے خان کی طلبی کے حکم نامے کو معطل کیا ہے. تو لہٰذا یہ کوشش کافی کریں گے. آگے دیکھتے ہیں. عدالتوں کے احکامات تو یہ ویسے ہی نہیں مان رہے ہیں. اچھا سر، کوئی ایسی عدالت، مجھے ایسا لگا تھا کہ پشاور ہائی کورٹ جو ہے وہ بڑا اچھا سٹینڈ کرے گی اور کچھ جو ہے وہ توہین عدالت کی طرف جائے گی. پاکستان کے اندر قانون کا جنازہ نکل گیا ہے، قانون دوسرے لفظوں میں بڑھ گیا. مجھے یہ بتائیں اب لاہ عمل کیا ہوگا جب اس ملک میں قانون نہیں ہے، جس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہے، پولیس پھر بھی پکڑ دیتی ہے، کارکن پھر بھی پکڑے جا رہے ہیں، ایک طرف تمام سیاسی جماعتوں کو جو ہے کھلے لیول پلینگ فیلڈ دی جا رہی ہے اور پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ نہیں نکل پا رہی. 9 مئی کا جواز بنایا گیا ہے، کیا 25 کروڑ عوام کو ایک لائن میں کھڑے ہو کے ناک کی لکیریں نکالنی چاہیے گی؟ 9 مئی جو ہے نا، یہ 9 مئی تو یہ پہلے 22 اکتوبر کو کر رہے تھے. یہ بھی تو پورا ڈرامہ ہے نا. یہ کون سا 9 مئی؟ یہ سارا گیم شروع ہوتا ہے یوکرائن کے دورے سے. یوکرائن کے دورے کے بعد جو ہے سائفر کے بعد جو ہے یہ پی ڈی ایم کا آنا، اور پی ڈی ایم کے بعد یہ خان کا پراسیکیوشن شروع ہو جانا.